بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ ایک طرف کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے بہت سے شہر جو ہیں شدید بارشوں کی وجہ سے وہاں پر جو عام لوگ ہیں بہت تکلیف کا شکار ہیں، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے کچھ آج ہم بات بھی کریں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ دوسری طرف اسلام آباد میں آج سیاسی سرگرمیاں اپنے عروج پر تھیں۔ آج شہباز شریف صاحب کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد ایک جوائنٹ پریس کانفرنس میں کوئی بڑا اعلان تو سامنے نہیں آیا، لیکن دونوں ساتھ ساتھ ضرور نظر آئے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری بھی آپ کو ساتھ ساتھ نظر آئے تھے۔ تو یہ جو اپوزیشن آہستہ آہستہ کٹھی ہو رہی ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اور کل جو مسلم لیگ نون نے موجودہ حکومت کی 2 سالہ پرفارمنس پر ایک وائٹ پیپر جاری کیا، اس کا کچھ وزراء نے جواب دیا ہے، لیکن ابھی بہت سے سوالات ابھی باقی ہیں۔ تو یہ جو سوالات باقی ہیں اس کا بھی ہم جواب لیں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاہد حقان عباسی صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، سابق وزیر اعظم، اور کل جو چارج شیٹ جاری کی گئی اس حکومت کے خلاف اس میں بھی شاہد حقان عباسی صاحب آپ شامل تھے۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بڑی بات کر رہی ہے حکومت کہ جی ہم نے نواز شریف صاحب کو واپس لے کے آنا ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ نواز شریف صاحب کو اب خود ہی واپس آ جانا چاہیے؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب علاج کے لیے گئے ہیں، علاج کرا کر آئیں گے۔ حکومت کی خواہش پہ تو نہیں آ سکتے نا۔ تو جو حکومت نے ہی علاج کے لیے بھیجا تھا، وہاں پر کووڈ کا مسئلہ ہے، حکومت کو پتا ہوگا۔ لیکن اب حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ مشکوک ہیں، جن رپورٹس کی بنیاد پہ وہ باہر گئے تھے۔ مشکوک حکومت نہیں بنائی تھی، میں نے تو نہیں بنائی۔ ہاں، مشکوک ہے تو حکومت خود مشکوک ہے۔ تو یہ بڑی عجیب سی منطق ہے۔ میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، یہ واحد پہلی حکومت ہے پاکستان میں جو تمام اخلاقی قدروں سے گری ہوئی بات کرتی ہے، جس میں کوئی شرم حیا نہیں ہے، جو ہر بات کر سکتی ہے۔ یعنی آج اگر پاکستان کا بڑا مسئلہ نواز شریف ہے تو کہہ دیں یار کہ پاکستان نہیں چل رہا، نواز شریف کو واپس آنا چاہیے، نواز شریف واپس آ جائے گا۔ نواز شریف صاحب کو آپ نے حکومت سے نکالا، سیاست سے نکالا، جیل میں ڈالا، ججز کو بلیک میل کیا، ان کو کنوکٹ کیا، اب آپ نے علاج کے لیے بھیجا اور اب کہتے ہیں جی وہ رپورٹیں غلط تھیں۔ نہیں، لیکن جو تصویریں خود مسلم لیگ نون کے لوگ شیئر کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ پھیلاتے ہیں، ان میں تو نواز شریف صاحب واک کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے واک کر رہے ہیں۔ تو جب وہ حکومت کے وزراء کہتے ہیں جی دیکھیں یہ تو ہائیڈ پارک میں واک کر رہے ہیں، تو پھر پاکستان نہیں آ سکتے؟ ہر روز واک کرتے ہیں، جیل میں بھی واک کرتے تھے۔ انسان ہے، ان کی صحت خراب ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ان کو جہاں تک میری نالج ہے 3 میجر سرجریز ہونی ہیں، وہاں پر سرجریز بند ہیں، اب کھل جائیں گی، علاج کرا کے واپس آ جائیں گے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہی نواز شریف ہے جو لندن میں ہی تھا جب کنوکشن ہوئی، واپس نہ آتے کوئی کیا کر سکتا تھا؟ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے نہیں، لیکن وہ پہلی فلائٹ پہ واپس آئے، جیل چلے گئے۔ اب سب کو بڑی تکلیف ہے۔ تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب، جوید لطیف صاحب یہ کہتے ہیں جی وہ واپس آنا چاہتے ہیں اور آ جائیں گے، تو خود ہی واپس آ جائیں گے، جی جب علاج ہو جائے گا آ جائیں گے۔ جس طرح علاج کے لیے گئے شہباز تھے۔ شریف صاحب واپس آ گئے تھے۔ شہباز شریف صاحب تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب فلائٹیں بند ہو رہی ہیں تو آخری فلائٹ پہ وہ آ گئے۔ حالانکہ اس وقت بھی نواز شریف صاحب جو یہ پہلے 3 مہینے سے کووڈ کے، وہ تقریباً گھر سے باہر نکل ہی نہیں پاتے تھے، یہ اب آ کر روزانہ چہل قدمی کے لیے بال جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ آج جو شہباز شریف صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے پریس ٹاک بھی کی، لیکن اس میں کوئی بڑا اعلان سامنے نہیں آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، بڑے اعلان کی آج گنجائش نہیں تھی۔ آج تو ایک ملاقات تھی، اس کو آپ رسمی سمجھیں، اس کو آپ غیر رسمی سمجھیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو کوئی تحفظات بن گئے ہیں مولانا صاحب کے، ان کو دور کیا جائے، تبادلہ خیال کیا جائے، اور وہ ہوا۔ اور جو میں سمجھتا ہوں تحفظات تھے مولانا صاحب کے کافی حد تک دور ہو گئے۔ باقی سیاست میں ملاقات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اسی سے آگے بات چلتی ہے۔ لیکن یہ کچھ طے ہوا ہے کہ جو محرم کے بعد اے پی سی بلائی جائے گی، اس کا میزبان کون ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان ہوں گے یا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ شاید وہاں پر مولانا صاحب نے خود کہا کہ نہیں، شہباز شریف صاحب ہوں گے، ہاں، تو وہ وہی ہوں گے۔ میزبانی جو بھی کرے، میزبانی ایک شرف ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلا جو قومی اسمبلی کا جو اجلاس تھا، جو 12 اگست کو ختم ہو گیا، جو سیشن ختم ہو گیا، تو اس میں حکومت نے اپوزیشن کے تعاون سے، یعنی کہ آپ کی پارٹی اور پیپلز پارٹی کے تعاون سے ایف اے ٹی ایف سے ریلیٹڈ 12 بل منظور کروائے۔ لیکن کل جب نیا پارلیمانی سال شروع ہوا ہے تو کل جو ایف اے ٹی ایف سے ریلیٹڈ ایک بل تھا اس کے لیے آپ نے تعاون نہیں کیا، اچانک آپ نے تعاون ختم کر دیا، یہ کیوں ختم کیا؟ نہیں، ہمارا تعاون ختم نہیں ہوا۔
اس سے پہلے جتنے بل پاس ہوئے ہیں 2 بل ریجیکٹ ہوئے. ایک اکنامک ٹیررزم کا بل تھا, بڑا خوفناک بل تھا, ہم نے ریجیکٹ کر دیا. ایک CRPC کو امینڈ کرنے کا بل تھا, وہ بھی ختم کر دیا گیا. اس کے علاوہ سارے بل ہماری امینڈمنٹ سے, اتنی ویک لیجسلیشن, اتنی غلط لیجسلیشن, اتنی پاکستان کے مفاد کے خلاف لیجسلیشن, پاکستان کے عوام کے خلاف لیجسلیشن, اس کی مثال میں نے کم از کم زندگی میں نہیں دیکھی. ہم نے اس کو امینڈ کر کے ٹھیک کیا. اب یہ کل 2 بل تھے, ایک اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کا بل تھا, ایک بل تھا وقف پراپرٹیز کا. ان دونوں پر ہماری امینڈمنٹس موجود تھیں. امینڈمنٹس پہ ایگریمنٹ بھی ہوا, جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے اس کی امینڈمنٹس پر ایگریمنٹ بھی ہوا. 3 ایشوز ابھی رہتے تھے, ان پر بات چیت ہو رہی تھی. ایک دم حکومت نے کہا جی ہم بل لے آئے اسمبلی میں, ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے, کیونکہ جو 3 چیزیں رہتی ہیں وہ اس بل کو, کیونکہ قانون تو آج بن جاتا ہے اور قانون رہتا ہے, جیسے یہ نیب کا ایک قانون بن گیا, 20 سال سے سارے بھگت رہے, تو یہ نہ ہو کہ یہ جو بل آپ لا رہے ہیں یہ کل ساروں کو تکلیف ہوگی. اور میں نے کل 3 شقوں پر بات بھی کی وہاں پر. میں نے کہا جناب یہ باتیں ہیں, اگر یہ آپ قانون میں رہنے دیں گے یہ کالا قانون بن جائے گا, اس کو ختم کریں. یہ بات چیت سے معاملات ختم ہوتے ہیں, لیکن حکومت کی اپنی ایک منطق ہے. تو کچھ بہت سخت بات نہیں کر دی آپ نے, کسی کے باپ تک پہنچ گیا آپ؟ دیکھیے میں نے اسمبلی میں کہا ہوا ہے, چور کا لفظ استعمال کرے گا اس کے باپ کو چور کہوں گا, اور میں اپنا وہی وعدہ پورا کرتا ہوں. اچھا, میں وعدہ پورے کرنے والا آدمی ہوں, تو انشاءاللہ کروں گا. اچھا, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی FATF پہ حکومت سے تعاون ختم نہیں کیا, لیکن کل تو آپ کی پارٹی نے ووٹ نہیں دیا, تو آئندہ بھی ووٹ نہیں دیں گے آپ؟ دیکھیے ہمارا FATF پہ حکومت سے تعاون نہیں ہے, ہمارا پاکستان سے تعاون ہے. ہمارا پاکستان کی سلامتی کے جو معاملات ہیں اس سے تعاون ہے. اور یہ بل حکومت سے ڈیل نہیں کر رہی, ان سے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں یہ بل وہ ڈیل کرتے ہیں. اچھا, کل جو پریس کانفرنس کی حکومتی وزراء نے, حماد اظہر صاحب نے اور شبلی فراز نے, تو اس میں حماد اظہر صاحب نے کہا کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں لے کے آئی, لیکن ہم نکالیں گے. یہ بات درست ہے؟ جی بالکل, ہم نے اس سے پہلے پاکستان بلیک لسٹ پر تھا, وہاں سے نکلا گرے لسٹ پر گیا. یہ کافی سینسٹیو معاملات ہیں, ان طرح میں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. اس حکومت کو پرواہ نہیں ہے, نہ خارجہ امور کی پرواہ ہے, نہ قومی سلامتی کے مسائل کی پرواہ ہے. ہم کیوں FATF پر گئے وہ سب جانتے ہیں. اگر حماد اظہر صاحب کو پتہ نہیں ہے تو مجھ سے رابطہ کر لیں, میں ان کو کوئی 10 منٹ میں سمجھا دوں گا. اور کیسے باہر نکلے وہ بھی ہم جانتے ہیں. اچھا, اسی لیے ہم جو بلز آ رہے ہیں اس میں ہم تعاون کرتے ہیں. مولانا صاحب کے ایک بڑا تحفظ یہ بھی تھا کہ آپ کیوں تعاون کرتے ہیں. ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ضروری ہے کہ پاکستانی معیشت کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے یہ معاملہ طے کیا جائے. لیکن جب آپ کی حکومت تھی, آپ کو یاد ہے نا کہ ایک بہت بڑا ڈان لیکس اسکینڈل ہوا تھا, تو وہ ڈان کی جو خبر تھی اس میں یہی باتیں تھیں نا ساری, جس پر اب آپ حکومت کے ساتھ مل کے تعاون کر رہے ہیں یا چلے ریاست کے ساتھ مل کے تعاون کر رہے ہیں, تو یہی کہا گیا تھا نا اس میں بھی. دیکھیں میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ ڈان لیکس کوئی بڑی بات نہیں تھی, اس میں کیا بات تھی, لیکن اس کو بڑا اٹھایا گیا, اچھالا گیا, اس سے بہت سی باتیں بنی. یہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کمیٹیز میں کی جاتی ہیں جو باہر نہیں آنی چاہیے. وہ باتیں باہر آئیں. آج بھی یہ وزراء وہی باتیں کر رہے ہیں. اگر میں ان کا جواب دینا شروع کر تو جوابات میرے پاس ہیں. چلیں, میں آپ سے پوچھتا نہیں ہوں, لیکن ہمارا ایک پروگرام تھا پچھلے ہفتے, تو اس میں شبلی فراز صاحب اور آپ کی ساتھی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ, ان کے درمیان NRO پر ایک بحث ہوئی. ذرا پہلے ایک کلپ دیکھیے آپ, کیا بحث ہو رہی تھی. عمران خان سے NRO کس نے مانگا؟ عمران سے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دونوں سیاسی جماعتوں نے جتنی بھی, کس نے, دیکھیں آپ تو جو بل لے کے آئے ہیں نا, نہیں سر کس نے مانگا ہے؟ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی ایک بندہ مانگتا ہے. آپ لوگوں جو ہے نا, میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں. کس نے ڈیمانڈ جس کیا؟ طرح آپ کی پارٹی نے ڈیمانڈ کیا کس نے؟ آپ کی پارٹی نے, مجھے جو نام آپ کے بتائیں. ممبران ہیں, آپ آپ کے بتا ممبران دینا, ہیں. میں آپ کو چیلنج کر رہی ہوں. میں آپ کو لکھ کے لے کے دیتا ہوں. نہیں, میں اس نہیں. میٹنگ میں شامل ہوں جی. سر لکھے آپ تھی نہیں اس میں. آپ لکھے نہیں, آپ بول دیں. نہیں, میں آپ کو, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ تو میٹنگ میں ہے نہیں, پتہ نہیں ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے. یہ آپ کی اگنورنس کا میں تو ذمہ دار نہیں ہوں نا. بات نہیں ہے, مجھے سب پتہ ہے. جس میٹنگ میں آپ لوگ بھی بیٹھتے ہیں, مجھے صرف یہ بتا دیں کس نے ڈیمانڈ کی ہے NRO. I challenge them. میں آپ کو پرومس کرتا ہوں کہ میں آپ کو کل صبح میں یہ پورا بل بھیج دوں گا جو کہ انہوں نے کہا ہے. اچھا, اور یہ شبلی فراز صاحب نے کہا جی کہ میں کل صبح بل بھیج دوں گا, لیکن اگلے دن انہوں نے ٹویٹ کر دیا,
اور اس میں آپ نے دیکھا ان کا ٹویٹ, انہوں نے کہا جی پرپوزڈ امینڈمنٹس بائی پی 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 اینڈ پی ایم ایل این ان نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس, اور کہا جی کہ اس میں آپ نے ان سے بہت سی جو ہے وہ ریلیکسیشنز مانگی تھیں, اور کہا تھا جی کہ یہ نیب جو ہے اس کو کمزور کر دیا جائے. تو یہ تھا ان کا این آر او. ایکچولی شبلی فون آپ کے پڑا ہوا ہے, شبلی فراز صاحب کو فون کریں, پوچھے این آر او سے بنتا کیا ہے, نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس. آپ کو تو پتا ہے, میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں ان کو نہیں پتا. اچھا, اور یہ ایک عامر نے بنایا تھا, وہ عامر چلا گیا ہے. اگر یہ اپنے آپ کو عامر سمجھتے ہیں پہلے پھر انہوں نے جو ڈاکومنٹ پبلک کیا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ ڈاکومنٹ غلط ہے. اچھا, یہ غلط ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. یہ ہم نے قومی اسمبلی میں جب نیب کے بل پر بات ہو رہی تھی اپنی امینڈمنٹس جمع کرائی تھی, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے وہ امینڈمنٹس ایک بل کی صورت میں حکومت کے حوالے بھی اپریل میں کی. 1 مہینہ پہلے اسپیکر صاحب کے کمرے میں ایک انفارمل میٹنگ تھی جو حکومتی نیب کے جو بل لانا چاہتے تھے اس پر بحث تھی. میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ پروگرام میں, اس بحث میں کہا گیا کہ شک وائز بات کر لیں. شک وائز بات شروع ہوئی. یہ کچھ کاغذات تھے فاروق نائک صاحب کے پاس, انہوں نے دیے کہ یار یہ آپ رکھ لیں, یہ آپ کو بحث کرنے میں آسانی ہوگی. اور یہ تقریباً تمام وہی, یہ کوئی 115 شکیں تھیں جو امینڈ ہونی ہے نیب کے اندر. یہ وہی باتیں تھیں جو بل کے اندر موجود تھیں. تو میں نے وہاں بھی کہا, میں نے کہا یہ فاروق صاحب یہ کل یہ اس کو باہر جا کے لہرائیں گے. 5 وزیر وہاں بیٹھے ہوئے تھے. میں کہ کل جا کے باہر لہرائیں گے اور کہیں گے دیکھیں ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں. کیونکہ یہ تمام وہ شکیں ہیں جو سپریم کورٹ ڈائریکشن کے مطابق ہیں کہ نیب سے نکالی جائیں, جو کونسل اسلامک آئیڈیالوجی کہہ رہی ہے, جو انٹرنیشنل ایجنسیاں کہہ رہی ہیں. اور ہم نے کہا کہ بھئی یہ امینڈمنٹ فاروق نائک صاحب کی ہیں, ان میں سے بہت سے میں بھی ایگری نہیں کرتا. اگر آپ ایگری نہیں کرتے آپ ریجیکٹ کر دیں, شک وائز بحث کر لیتے ہیں کہ کون سی شکیں کون امینڈ ہونی چاہیے. اگر نہیں ہونی چاہیے تو آپ بتا دیں کیوں نہیں ہونی چاہیے, ہم آپ کی بات مان لیں گے. اگر ہماری بات میں لاجک ہے وہ مانی جائے گی. یہ طریقہ ہوتا ہے. 6 گھنٹے بعد ایک وزیر اٹھا اسمبلی میں, یہی کاغذات لہرانے شروع کر دیے. فاروق نائک صاحب کے ذاتی نوٹس ہیں, انہوں نے ان کو دیے کہ فیسیلیٹیشن ہوگی, جا کے لہرانے شروع کر دیے. تو اس طرح بات نہیں ہوتی. اگر آپ نیب کو امینڈ نہیں کرنا چاہتے رکھیں, اس کو رکھیں. کیا آپ رکھ سکتے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. نیب کا قانون رہے گا, ملک نہیں چلے گا. میں آپ کو یہ آپ نے بار بار کہا ہے, لیکن شاہد صاحب آپ کی اور حکومتی ٹیموں کے مذاکرات ہوئے, بات چیت ہوئی نیب قانون کو امینڈ کرنے کے بارے میں, کیا اب بات چیت رک گئی ہے, ابھی چل رہی ہے؟ یہ آخری بات چیت تھی جس میں یہ بات وہاں پر ہوئی کہ بدنیتی سے, جب ایک پارٹی بدنیتی سے بیٹھے گی ٹیبل پر تو پھر معاملہ حل نہیں ہوتا. اور میں تو یہ کہتا ہوں یار آپ قانون میں لکھ دیں کہ جو نیب آج ہے اس کا اطلاق پی ایم ایل این پر ہوگا, باقی ملک کو تو بچائیں. کوئی افسر فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی ریگولیٹر کام کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ آج آپ کا سرکولر ڈیٹ جو ہے یہ 120 ارب یومیہ پہ کیسے پہنچا ہے؟ اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ نیب ہے. 120 ارب یومیہ, 120 ارب 120 کروڑ یومیہ. اچھا, 120 کروڑ یومیہ. جب سے حکومت آئی ہے روز کا 1 ارب بڑھ رہا ہے, 1.2 ارب. یہ آپ نے کل پریس کانفرنس میں بھی بات کی تھی. بس جی, اس کا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا ہم حماد اظہر صاحب سے بریک کے بعد جواب لیں گے. لیکن یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ آپ کے دور میں تو شروع ہوا تھا. سرکولر ڈیٹ ہمیشہ سے تھا, ہمارے دور میں شروع نہیں ہوا. ہم آپ کے دور میں بہت زیادہ ہو گیا تھا. نہیں, ہمارے دور میں دیکھیں, ہمارے دور میں 5 سال میں 462 ارب ایڈ ہوا سرکولر ڈیٹ, 462 ارب. اس حکومت کے دور میں 1100 ارب 2 سال میں ہو چکا ہے. 1100 ارب. یہ ایک ایسی بات ہے جو کم از کم میری سمجھ سے باہر ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس میں صرف نالائکی نہیں ہو سکتی. ہمارے زمانے میں 18 ارب یومیہ تک آیا تھا. ہم نے کوشش کی, کچھ پیچھے گیا, اور ہمیں بڑی تشویش ہوتی تھی کہ یار کہ کیسے اس کو مینیج کیا جائے. اچھا ذرا سنیں کل حماد اظہر صاحب نے کیا کہا. میں نون لیگ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آخری 17 مہینے میں نون لیگ کے آپ کے فورن ایکسچینج کے ریزروز آدھے رہ گئے ہوں. بیرون ملک ہمارا جو ہم نے قرضے واپس کرنے ہوتے ہیں وہ ان کے 5 سال میں 5 ارب ڈالر سالانہ سے بڑھ کے 10 ارب ڈالر پہ چلے گئے. آئی پی پیز کی ری نیگوشیشن ہم نے کی. یہ سودے ان کی حکومتوں نے کیے ہوئے ہیں ماضیوں نے, جو آج ہمارے گلے پڑ رہے ہیں.
ٹارکے کا مسئلہ انہوں نے خراب کیا جس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں, ریکوڈک کا مسئلہ انہوں نے خراب کیا جس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں, فیٹ ایف کی گرے لسٹ میں انہوں نے ڈالا جس سے اب ہم انشاءاللہ پاکستان کو باہر نکالیں گے. جی اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس میں حقیقت کون سی ہے؟ کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی حقیقت نہیں, کیونکہ بات کا خود پتہ نہیں ہے. ہمارے زمانے میں 7 آئی پی پیز لگے, 4 LNG بیسڈ, 3 کول بیسڈ. وہ آج پاکستان کی چیپسٹ جنریشن ہے. مہنگی بجلی تو نہ ہوئی. دوسرا, مہنگی بجلی بننے کا سرکولر ڈیٹ سے تعلق نہیں ہے. یہ بات ان وزراء کو پتہ نہیں ہے. یہ تو خود انڈسٹری چلاتے رہے تو ان کو میں یہی کہہ رہا ہوں نا, انڈسٹری چلاتے رہے ہوں گے نا. پاور کے سسٹم کو سمجھیں. ہمارے زمانے میں 7 آئی پی پیز لگے, اس میں سے 3 سی پیک میں لگے, 2 پنجاب حکومت لگائے, 2 وفاقی حکومت لگائے. سارے یعنی حکومتی پروجیکٹس ہیں. تو وہ اور سستی ترین بجلی بنا رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ان سے بات مینیج ہو نہیں رہی, سگڑوں ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے. جو ذخائر تھے فورن ایکسچینج کے وہ نمبر سارے موجود ہیں. یقیناً اس وقت ایک گروتھ ہو رہی تھی, 5 یا 8% گروتھ تھی. اس کے اندر آپ کو فورن ایکسچینج چاہیے ہوتا ہے, مشینری آ رہی ہوتی ہے. جب ملک میں حالات اکنامک بہتر ہوتے ہیں لوگ خرچہ کرتے ہیں, لوگ چیزیں خریدتے ہیں, اس سے پریشر پڑتا ہے آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز پر. وہ کور ہوتا ہے ایکسپورٹ سے. 13% ایئر آن ایئر گروتھ ہو گئی تھی ایکسپورٹس کی. یہ آپ پہلے جو 6 مہینے ہیں 2018 کی ہے اس کا موازنہ کریں 2017 سے, 13% گروتھ ہو گئی تھی. اگر وہ معاملہ جاری رہتا, آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ کے ایشوز بھی ختم ہو جاتے, آپ کی گروتھ آج 7% اوپر ہوتی. اگر پاکستان 5 سال 7% گروتھ کر لے, انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل اکنامک حل ہو جائیں. 5 سال آپ کہہ رہے ہیں پاکستان 7% گروتھ کرے, اگر اچیو کر لے. پاکستان کا جو سب سے بڑا شہر ہے, جو ہمارا انڈسٹریل ہب ہے, ہماری اکانومی کی شہرگ ہے, وہ ہے کراچی. اور کراچی جو ہے وہ آج بھی پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور پچھلے سال سے وہاں کے مسائل حل ہی نہیں ہو رہے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے شاہد صاحب کہ آپ پہلے بھی پرائم منسٹر رہے, کبھی آپ نے کوئی کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے کچھ سوچا؟ دیکھیں, کراچی کے مسائل کا حل جو وفاق اس میں حصہ ڈالتی ہے وہ ہوتا ہے کہ اپنے ریونیو بڑھائیں. جب آپ اپنے ریونیو بڑھاتے ہیں, ہم نے 1900 ارب سے ریونیو شروع کیے, 4000 ارب پہ لے گئے. اس میں صوبے کا شیئر بڑھتا ہے. صوبے کا شیئر ڈبل ہو گیا ہمارے 5 سال میں. ان پیسوں سے کراچی کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں. لیکن صوبے کا شیئر ڈبل ہو گیا تو کراچی کے مسائل کیوں نہیں حل ہوئے؟ یہ حل ہونے چاہیے نا. دیکھیں, یہ کام ہے صوبائی حکومت کا, یہ کام ہے میونسپل کارپوریشن کا. وفاق کا کام ہے کہ ملک کو گروتھ دے, اس سے پیسے آئیں گے, وہ اس کو حل کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے, اس حکومت کے 2 سال میں 1 پیسے کی ریونیو گروتھ نہیں ہوئی. اچھا, چیز ہر مہنگی ہو گئی ہے, ڈالر مہنگا ہو گیا ہے. اس لیے اب صوبوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہے کام کرنے کے لیے. صوبوں کے جو حصہ تھا وہ کم ہو گیا. یہ بتائیں نا کہ اب آپ اے پی سی کرنے والے ہیں, تو اس وقت تو بارشیں ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال کے لیے پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے وہ 7% ہوگا تو مسئلے حل ہوں گے. تو کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے وہ اس وقت ڈوبا ہوا ہے, کہ اپوزیشن کے پاس کراچی کے مسائل کا حل ہے؟ آپ اگر آج پرائم منسٹر ہوں, فرض کریں آپ ہوں پرائم منسٹر, کراچی کا مسئلہ آپ کیسے حل کریں گے؟ دیکھیں, میرا جو حصہ ہے کراچی کے مسائل میں کہ میں معیشت کو گروتھ دوں گا. یہ جو کراچی کے مسائل آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہر بڑے شہر کے ہوتے ہیں. کراچی میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. انویسٹمنٹ پیسے سے آئے گی, پیسہ گروتھ سے بنے گا. یہ چیزیں آپس میں لنکڈ ہیں. میں صرف یہاں کھڑا ہو کر کہہ دوں میں کراچی کے مسائل حل کر دوں گا, نہیں حل ہوں گے. جب تک آپ ملک کو گروتھ نہیں دیں گے, منفی گروتھ میں کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے. اس حکومت نے پاکستان کو منفی گروتھ دے دی ہے. 1 پیسہ آپ کے ریونیو میں اضافہ نہیں ہوا. جو آپ کے 2017-18 کے ریونیو تھے وہی آپ کے 2019-20 کے ریونیو تھے. کیسے ملک چلے گا؟ تو پھر جو آپ کی اے پی سی ہے اس سے عوام کیا امید لگائیں؟ آپ کا کیا ایجنڈا ہوگا, اس میں کیا نکلے گا, اس اے پی سی میں سے کیا نکلے گا؟ دیکھیں, ہم نے عوام آج کیا چاہتے ہیں, آج آپ پوچھیں, آپ باہر جب اپنے سٹاف سے پوچھیں, ایک بات چاہتے ہیں, کہتے ہیں حکومت سے جان چھڑائیں. تو وہ تو حکومت سے جان چھڑا نہیں سکتے, اس لیے کہ اپوزیشن یونائٹڈ نہیں ہے. اپوزیشن برا نہ بنائے نا آپ. آپ کی بات ٹھیک ہے, اسی لیے اے پی سی ہو رہی ہے. اسی لیے اے پی سی ہے کہ اپوزیشن کے متفقہ لائے عمل آ جائے, اور کوئی مقصد تو نہیں ہے. آپ یہ اگری نہیں کرتے کہ عمران خان کی حکومت کی اس وقت سب سے بڑی اسٹرینگتھ, ان کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اپوزیشن بکھری ہوئی ہے؟ جو حکومت بکھری اپوزیشن سے قوت حاصل کرے وہ نہیں چل سکتی. حکومت اپنی کارکردگی سے قوت حاصل کرتی ہے. دوسرے کی کمزوری, اگر ہم کمزور ہیں, اپوزیشن ہے,
ہم تو تنقید ہی کر سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے اس کو چلتا کیا جائے, تو اگر عوام یہ چاہتے ہیں تو اپوزیشن کیسے چلتا کرے گی اس کو؟ دیکھیں چلتا کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. جب آپ اکٹھے ہوں گے, ایک لائے عمل بنائیں گے, وہ لائے عمل پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے, پارلیمنٹ کے باہر بھی ہو سکتا ہے, سڑکوں پر بھی ہو سکتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وقت آ گیا, لوگ سڑکوں پہ آنے کو تیار ہیں. 75 روپے کا جب آٹا ہو جائے, 35 روپے سے 40 روپے فی کلو آٹے میں اضافہ ہو چکا ہے. چینی 110 روپے میں بک رہی ہے. اچھا, بجلی 40% مہنگی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر اے پی سی ہوگی تو میں پریڈکٹ کرتا ہوں کیا ہوگا. نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کہیں گے جی کہ ان ہاؤس چینج کے لیے اکٹھے ہو جائیں سارے. پیپلز پارٹی نہیں مانے گی, وہ کہے گی جی ابھی ملک میں نئے الیکشن کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں. کیونکہ آپ یہ کہیں گے کہ ان ہاؤس چینج کے بعد فوری طور پہ نئے الیکشن کروائے جائیں, پیپلز پارٹی نہیں مانے گی, پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں اگر اپوزیشن متفقہ لائے عمل نہ بنا سکی, عوام تو ریلیف چاہتے ہیں, عوام مشکل میں ہے, آپ ریلیف نہ دے سکے, مجھے خدشہ یہ ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے. تو پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے, لوگ آگے نکل جائیں گے. پولیٹیکل پروسیس پیچھے رہ جائے گا, لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے. اور یہ بہت سے ممالک میں ہو چکا ہے. ہم ایک بڑا ملک ہیں, ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ جو لوگوں کی مشکلات ہیں, جو ان کے شکوے ہیں, جو شکایات ہیں, اس کو ایک پولیٹیکل پروسیس کے اندر رکھیں. کیونکہ حکومت تو رسپانس نہیں کر رہی, حکومت تو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے, عوام کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو مین اپوزیشن پارٹی ہے مسلم لیگ نون, اس کی ساری لیڈرشپ بھی ایک پیج پہ آئے. کل آپ ہمیں سارے اکٹھے ایک میز پہ تو نظر آئے, لیکن وہ جو ایک پولیٹیکل پیج ہے, کیا سارے اس پہ اکٹھے ہیں؟ میز پہ آگے تو پیج بھی اکٹھے ہی ہیں. آپ فکر نہ کریں, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں, یہ ڈفرینسز ہم صرف ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں. اچھا, پارٹی کے اندر کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اختلاف رائے ہے جو میں اس کو بڑا مثبت. اختلاف رائے جو ہے وہ کس بات پہ ہے؟ ہر بات پہ ہے. اچھا, اختلاف رائے ہے, کیسے کرنا ہے. اختلاف رائے رہتا ہے, مشورہ ہوتا ہے, ایک بات طے ہو جاتی ہے, فیصلہ ہو جاتا ہے. دیکھیں نا, پہلے آپ لوگ, میں نے سوال آپ سے پوچھا کہ پہلے ایف اے ٹی ایف پہ آپ پاکستان کے نام پر تعاون کر رہے تھے حکومت کے ساتھ, کل تعاون نہیں ہوا, کیا یہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ تعاون نہ کریں؟ بالکل, دیکھیں ہم آج بھی تعاون کر رہے ہیں. حکومت ٹیبل سے اٹھ کر جا کر اسمبلی میں پہنچ گئی. اب ہم ایک غلط بل تو پاس کرنے میں جو ہمارے پاس اختیار ہے ہم کوشش کریں گے. میں تو کالا قانون پاس کیا یہ درست ہے کہ نواز شریف صاحب نے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان سے بات کر کے کنوے کیا تھا کہ حکومت کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے, لیکن آپ نے پھر بھی کیا؟ نہیں, یہ نہیں, ایسی یہ بات مناسب نہیں ہے. اس وقت کچھ تحفظات تھے مولانا صاحب کے جو ہم نے دور کیے. جو پہلے بل تھے, جو یو این سیکورٹی کاؤنسل کا بل تھا, وہ دور کیے تحفظات. مولانا صاحب کی آج بھی رائے ہے کہ اس حکومت کے ساتھ بیٹھنا ملک کے مفاد میں نہیں ہے. وہ تو بڑی واضح رائے, تو آپ بھی کہہ چکے ہیں. نہیں, میں تو کہتا ہوں ان کے ساتھ بیٹھنا ملک کے مفاد میں. ہم بیٹھے ہیں نا, ایف اے ٹی ایف ملک کا مفاد ہے, اسٹیٹ کا مفاد ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ کسی مقصد کے لیے بھی یہ حکومت جو ہے یہ پاکستان کے عوام کے حق میں نہیں ہے, اس کے ساتھ بیٹھنا بے سود ہے. چلے, بہت بہت شکریہ. شاہد حقان عبادی صاحب بات چیت کر رہے تھے, جو انہوں نے گفتگو کی ہے تو اس کا ہم جواب لیں گے وفاقی وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر صاحب سے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید, اور اب ہم بات کریں گے وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار حماد اظہر صاحب سے. حماد اظہر صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا, کل آپ نے اس کا جواب بھی دیا, ہم نے بھی تھوڑی سی اس پہ بات کرنی ہے. لیکن سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے خیال میں حکومت نواز شریف صاحب کو برطانیہ سے پاکستان واپس لانا چاہتی ہے, کیسے واپس لے کے آئے گی؟ دیکھیں, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی قانون کے مطابق قواعد و ضوابط ہیں وہ پورے کیے جائیں. اگر ان کی جو میڈیکل رپورٹس انہوں نے یہاں جمع کرائی تھی اس کے اندر کوئی خامی تھی یا اس کے اوپر شک و شبہات کا اب کیا جا رہا ہے خیال, تو وہ شک و شبہات دور کرنے چاہیے. میاں صاحب کو بھی دور کرنے چاہیے, اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ دور کرے. قانون سب کے لیے برابر ہے. ایسے نہیں ہے کہ ایک امیر آدمی جو ہے وہ ایک رپورٹ دے کے باہر چلا جائے اور باہر وہ پھر یہاں پہ ایسے تاثر دے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بڑا سنگین معاملہ ہے اور باہر وہ ہائیڈ پارک کی سڑکوں کے اوپر وہ کافی بھی پی رہا ہو, شاپنگ بھی کر رہا ہو. تو قانون سب کے لیے یکساں ہے. ہمارا صرف یہ موقف ہے کہ قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے, اور اس قانون کو یکساں کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے. اچھا, آپ نے بالکل صحیح کہا, قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. لیکن یہ جو میڈیکل رپورٹس کا ذکر کیا آپ نے, تو اس کے بارے میں آپ کے ساتھی فواد چودھری صاحب کی رائے ہے کہ یہ میڈیکل رپورٹس ٹھیک نہیں ہے. یاسمین راشد صاحبہ کہتی ہیں یہ میڈیکل رپورٹس ٹھیک ہے.
تو اب ان کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت تو حکومت نے دی تھی، تو یہ میڈیکل رپورٹس کو کیا آپ بھی مشکوک سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ کیبنٹ کے اندر یہ ایشو ڈسکس ہوا تھا اور ہم سب کی جو اکثریت کی رائے یہ تھی، کیونکہ اس وقت جو انفارمیشن سامنے ہمیں دی جا رہی تھی وہ یہی تھی کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی نقصان نہ ہو جائے اگر ان کو باہر نہ جانے دیا جائے، یا اس طرح کا ایک تاثر بنایا گیا تھا. تو ہم نے تو جو ہمارے سامنے کاغذ اور قواعد رکھے گئے تھے اسی کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا تھا نا. تو اب جب سامنے دوسری چیزیں سامنے آئی ہیں اور وہ کوئی ایسی کاغذ سامنے نہیں آیا لیکن وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھا حال سامنے آیا ہے، نون لیگ والے خود وہ تصاویر ٹویٹ کر رہے ہیں، اس سے میں یہ پھر پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو عام بیچارے بوڑھے لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں جو ہماری جیلوں میں سڑ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے، انہوں نے کوئی اربوں روپے کی ان پہ کرپشن کے الزامات نہیں ہیں، تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ پھر ملک میں قانون تو سب کے لیے یکساں نہ ہوا، اور تحریک انصاف کا تو نعرہ یہ تھا کہ ہم قانون سب کے لیے یکساں کریں گے. ہمارا صرف موقف یہ ہے. حماد حیدر صاحب، اگر آپ ان کو واپس لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کا اور انگلینڈ کا آپس میں کوئی معاہدہ ہو. معاہدہ نہیں ہے. شہباز شریف صاحب بھی کافی عرصہ گزار کے خود واپس آئے ہیں، تو نواز شریف صاحب خود ہی واپس آ سکتے ہیں، آپ ان کو کیسے لائیں گے؟ طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ نواز شریف صاحب جہاں تک میرا علم ہے جو مجھے بتایا گیا وہ ایک وزٹ ویزا کے اوپر وہاں پہ موجود ہیں. تو وزٹ ویزا کی تو ایک مدت ہوتی ہے، وہ اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب کے باہر جانے پہ کچھ لوگوں نے گارنٹی دی ہوئی تھی، آخر ان سے بھی پوچھ تاچھ ہوئے گی جنہوں نے گارنٹی دی تھی، اور گارنٹور جو بنے تھے وہ آخر قانون کے مطابق چلا جائے گا. تیسرا یہ کہ بے شک ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہ ہو پاکستان کی اور برطانیہ کی، لیکن دو ملک آپس میں بات کر سکتے ہیں، اور یہ ایک لیگل آپ کہہ لیں کہ ٹریڈیشن ہے کہ برطانیہ اور پاکستان ایک دوسرے کے کورٹس کے فیصلوں کی پابندی بھی کرتے ہیں اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں. تو ان بنیادوں کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اگین وہی موقف ہے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اچھا، آپ نے کہا کہ ایک صاحب نے گارنٹی بھی دی ہے، تو وہ جن صاحب نے گارنٹی دی ہے انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور یقیناً آپ سمجھ شہباز شریف ہے، تو انہوں نے باتیں تو بہت ساری کی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دو تین جو ان کی مین ایلیگیشنز ہیں وہ ذرا آپ سن لیں، پھر ہم آپ سے جواب مانگیں گے. چینی کی قیمت 100 روپے سے اوپر چلی گئی. یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے 72 سال میں. گندم کی کٹائی کا سیزن ابھی ختم نہیں ہوا کہ گندم اویلیبل نہیں ہو. 40% روپے کی قدر کم کر دی، اور اس کے باوجود بھی ایکسپورٹس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہ ہو سکا. آج یہ دوسرا موقع ہے 72 سالوں میں کہ ہماری جو جی ڈی پی کی جو گروتھ ہے وہ نیگیٹو میں 0.4. جی حماد حیدر صاحب، جو ہماری جی ڈی پی جو ہے یہ نیگیٹو میں کیوں چلے گئی ہے؟ جی ڈی پی ہماری نیگیٹو میں اس لیے گئی ہے کیونکہ کرونا کے دوران پوری ملک کی ہر ملک کی معیشت جو ہے وہ نیگیٹو میں ہے، بلکہ پاکستان کی معیشت خطے کے مقابلے میں کم نیگیٹو ہے. انڈیا کی طرف اگر آپ ہندوستان کی طرف آپ مثال دیکھیں تو وہاں پہ 4.5% نیگیٹیوٹی تصور کی جا رہی ہے اس موجودہ سال کے اندر. ہمارا تو کہا جا رہا ہے کہ ہم پازیٹیو گروتھ پہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سال ختم کریں گے. وہاں پہ ہندوستان میں صرف ریسیشن ہی نہیں بلکہ کہا جا رہا ہے کہ گریٹ ڈپریشن ہے. جی ڈی پی گروتھ کا ایک کم ہونے کی یہ بھی وجہ ہے کہ یہ جو صاحب بات کر رہے تھے، انہوں نے جس دلہیز کے اوپر معیشت ہمارے حوالے کی وہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھی. انٹرنیشنل ایجنسیز آپ کی ریٹنگ جو تھی ان کے دور کی جو معیشت تھی اس پہ ڈاؤن گریڈ کر رہی تھیں، ہمارے دور کے اوپر انہوں نے اپ گریڈ کیا جب ہم نے معیشت کو سنبھالا دیا ہے، ریزروز ہی آدھے چھوڑ گئے. تو ہمارا کووڈ کے بعد جو رسپانس رہا ہے جی ڈی پی کا باقی ممالک میں، ہماری تو بڑی اچھی ریکوری آ رہی ہے. دوسرا انہوں نے چینی کے اوپر بات کی، تو حامد میر صاحب ہماری حکومت میں تو ایک سال ہم نے کو 2.5 ارب روپے کی سبسڈی دی جب چینی کے اوپر پنجاب حکومت نے، تو ہم نے اس کے اوپر انکوائری کھول لی. ہمیں لگا دال میں کوئی کالا ہے، اور ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک سب سے انفلوئنشل کارٹیل کو جسے شوگر مل کہا جاتا ہے، شوگر انڈسٹری، اس کو ہم نے ٹیک آن کیا. ان کے دور میں 27 ارب روپے کی سبسڈیاں دی گئیں 5 سال میں، 10 سال میں، 20 سال میں، 30 سال میں. لیکن آج تک کبھی کوئی انکوائری نہیں کی کہ یہ پیسے جا کہاں پہ رہے ہیں، یہ شوگر انڈسٹری سے ٹیکس واپس کیوں نہیں آ رہا، ٹیکس کم آ رہا ہے، سبسڈی زیادہ جا رہی ہے. اور یہ ان سب کا بڑا اچھا کھیل بھی تھا. سب سے پسندیدہ جو شوق تھا ان کا سارے ہمارے شوگر سیاستدانوں کا ماضی میں وہ شوگر انڈسٹری ہوتا تھا. تو آج یہ چینی کے اوپر بات کر رہے ہیں تو میں تو بڑا حیران ہوں کہ ہم نے تو آ کے اس چینی کے اوپر نوٹس لیا سب سے زیادہ، اور ایکسپورٹس کے اوپر فائنلی انہوں نے کہا کہ ایکسپورٹس کے اوپر آپ کی میں نے بات کاٹی ہے. دیکھیں
آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چینی پہ ایکشن لیا ہے اور ایک انکوائری کمیشن بنا ہے، لیکن اس انکوائری کمیشن نے ایک آپ کے جو ساتھی ہیں جہانگیر ترین صاحب، ان پہ کافی الزامات لگائے، پھر وہ آرام سے پاکستان سے باہر چلے گئے، اور اب ان کی اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی صلح کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور جو رپورٹ پہ عمل درآمد جو ہے اس کی سفارشات وہ تو رکا ہوا ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جو رپورٹ آئی ہے اس کے اندر کوئی بھی شخص اگر ملوث ہے اور ہم قانون کے مطابق جو ہے اس کی انویسٹیگیشن بھی ہوئے گی اور ایویڈنس کو بھی تلاش کیا جائے گا. کوئی اگر جو شخص عمران خان کو جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ عمران خان صاحب جب بات آتی ہے فیئرنس کی، جب بات آتی ہے عدل کی اور انصاف کی، تو پھر عمران خان صاحب اپنے دوستوں میں کبھی تفریق نہیں کرتے دوست اور دشمن نے، پھر سب کے لیے ترازو جو ہے وہ برابر ہی رکھتے ہیں. یہ ان کی ایک شروع سے پچھلے 20-30 سال سے تاریخ چلی آ رہی ہے. تو ہم نے یہ جو انکوائری کی ہے وہ کسی کو بچانے کے لیے یا کسی کو نوازنے کے لیے تو نہیں کی. آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی ہمارا بھی اس کے اندر پارٹی کا رکن شامل ہے تو جو اس کا بھی سامنے فورینزک آڈٹ میں نتیجہ آیا، ہم نے پورے ملک کو دیکھنے کے لیے وہ سامنے یہاں کر دیا. تو ایسی کوئی آپ اس چیز سے بالکل تسلی رکھیں کہ ہماری طرف سے کم از کم کوئی قانون سے ہٹ کے کسی کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہیں کیا جائے گا کہ کوئی ایسا محسوس کرے کہ اسے فیور کیا گیا ہے. حماد ازہر صاحب، کل جو پریس کانفرنس کی شہباز شریف صاحب نے، تو ان کے ساتھ شاہد حقان نبازی صاحب بھی تھے، انہوں نے کل ایک الزام لگایا کہ دعویٰ کیا ہے کہ روزانہ 1 ارب روپے کے گردشی قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ڈیلی 1 بلین روپیز گردشی قرضے جو ہیں، سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے. جی آپ کو یاد ہوئے گا جب یہ آئے تھے تو 450 ارب کے قریب گردشی قرضہ تھا. انہوں نے ایک دفعہ پے آف کر دیا اور وداؤٹ آڈٹ پے آف کیا. اس کے بعد وہ 0 پہ چلا گیا. پھر جب یہ چھوڑ کے گئے تو وہ واپس 1200 ارب پہ چلا گیا تھا. یہ ماضی کے اندر جو میر صاحب جو مہنگے بجلی گھروں کے ساتھ سودے ہوئے ہیں، آج وہ گردشی قرضے کی شکل میں ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک تلوار کی طرح لٹک رہے ہیں. جہاں ماضی کے جو ہمیں بہت سارے تحفے ملے پچھلی حکومت سے، جیسے فیٹف کا تحفہ ملا، تباہ حال معیشت کا ملا، پاکستان کا سب سے بڑے خسارے کا تحفہ ملا، 0% ایکسپورٹ گروتھ کا مسلم لیگ نون کے 5 سال میں تحفہ ملا، وہاں ہمیں ایک یہ بھی تحفہ ملا کہ یہ جو بجلی گھروں کے ساتھ سودے کیے ہوئے تھے اس کی وجہ سے اب بجلی کے نرخوں میں اضافہ بھی کرنا پڑ رہا ہے اور گردشی قرضوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم IPPs کے ساتھ ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں اور ایک فیز تقریباً مکمل ہو گیا ہے اور اب دوسرے فیز میں ہم کریں گے تاکہ ان جو ہم نے IPPs کے ساتھ کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں ان کو دوبارہ ری نیگوشیٹ کیا جائے اور پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھ کے کیا جائے. کسی ایک شخص کے ذاتی مفاد کو سامنے رکھ کے نہیں بلکہ پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھ کے، تاکہ پاکستان کے جو لوگ ہیں، جو عوام ہے، جو صنعت ہے، وہ بھی ایک اس کے لیے بھی یہ بجلی جو ہے اس کا بوجھ کم ہوئے بلوں کا، اور دوسری طرف گردشی قرضوں میں بھی کمی آئے. آپ نے FATF کا ذکر کیا تو ہم نے دیکھا کہ جو قومی اسمبلی کا پچھلا اجلاس تھا اس میں تو اپوزیشن جو ہے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، یہ FATF سے ریلیٹڈ لیجسلیشن میں آپ کے ساتھ تعاون کر رہی تھی. کل ہم نے دیکھا کہ انہوں نے تعاون نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بڑی سادہ سی بات ہے، اینٹی منی لانڈرنگ کا ایک قانون ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس قانون کی تحقیق میں سے نیب کے ادارے کو نکال دیں. اب دیکھیں نیب کا ادارہ جو ہے نا وہ کرپشن کی تحقیق کرتا ہے حامد میر صاحب، اور کرپشن کا جو ایک بہت بڑا سب سیٹ ہے وہ منی لانڈرنگ ہے. منی لانڈرنگ کے بغیر کرپشن آج کل ماڈرن دنیا میں بڑی مشکل ہے، نہیں ہو سکتی. تو یہ کہہ رہے ہیں منی لانڈرنگ کو آپ نیب کے زمرے سے ڈال دیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہم اس کو نہیں مان سکتے. ہم ایک مینڈیٹ لے کے آئے ہیں کہ ہم احتساب کریں گے. دوسری بات یہ کہ یہ نیب کو ایز اے تحقیقی ادارہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے اندر ہم نے نہیں ڈالا تھا، 2010 میں انہی 2 حکومتوں نے مل کے ڈالا تھا. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب اگر یہ 34 شکیں نیب کے اوپر لگانا چاہ رہے ہیں اور نیب کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں، احتساب کے عمل کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں، منی لانڈرنگ کیا جو قانون ہے اس کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس سے نہ صرف کہ فیٹف کے اوپر ہمیں نقصان پہنچے گا پاکستان کے کیس کو، بلکہ پاکستان کے مستقبل کو اور یہاں پہ جو گورننس کا ماڈل ہے اس کو بھی نقصان پہنچے گا. آج شہباز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے. مولانا فضل الرحمان کا پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ ہے. تو یہ اپوزیشن پارٹیاں اکٹھی ہو رہی ہیں. کوئی آپ کو کوئی پریشانی یا خطرہ وطرہ تو نہیں نظر آ رہا کوئی؟ مولانا صاحب نے تو پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو یاد ہوئے گا ایک ناکام دھرنا دیا اور وہ کنٹینر پہ چڑھے تھے اور وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ، دوسرے اپوزیشن کے لوگ بھی ان کے کنٹینر کے ارد گرد جمع ہوئے. پھر 2 ہفتے بعد وہ پتہ ہی نہیں لگا کہ کدھر گیا معاملہ. میں نے تو پہلے بھی پیشن گوئی کی تھی کہ یہ کہیں بھی نہیں جائے گا، آئندہ بھی ایسے ہی ہوئے گا.
دیکھیں مولانا صاحب اپنی سیٹ ہار گئے, علی امین گندہ پور نے انہیں اپنی سیٹ ہرا دی, ان کی جماعت بھی تقریباً جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو گئی ہے پارلیمنٹ سے, تو بڑی بری شکست کا انہیں سامنا ہے, فرسٹریشن کا انہیں سامنا ہے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس بارے میں؟ تو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. حماد اظہر صاحب ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ واپس کرنے ہیں, ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار حماد اظہر صاحب سے ہم بات چیت کریں. حماد صاحب, ہم جب بھی بات کرتے ہیں کہ سنتے ہیں آپ کی باتیں اور بھی لوگوں کی باتیں کہ پاکستان جو ہے اس کی معیشت جو ہے اس کو عنقریب ہم دباؤ سے نکال لیں گے, تو بڑی اچھی بات ہے, ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت دباؤ سے نکلے. لیکن جو پاکستان کا انڈسٹریل ہب ہے, جو پاکستان کی معیشت کی شہرگ ہے, وہ ہے کراچی. تو کراچی میں اتنے زیادہ مسائل ہیں, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جب تک کراچی کو ریلیف نہیں ملے گا, کراچی کی انڈسٹری کو ریلیف نہیں ملے گا, تو پاکستان کی اکانومی آگے نہیں جا سکتی؟ بات آپ کی ٹھیک ہے. کراچی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہیڈ آفیسز بھی وہاں پہ ہیں, ٹریڈنگ ہاؤسز بھی وہاں پہ ہیں, صنعت کا بھی ایک بڑا پرسنٹیج وہاں پہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت نے ہمیشہ کراچی کو نگلیکٹ کیا ہے. پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے کیا ہے, اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم نے پی ایس ٹی پی میں بھی پروجیکٹس اسی لیے رکھے ہیں, اور ہم کراچی کے جو صنعت کار ہیں ان سے بھی ہمارا رابطہ رہتا ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اچھا, تو آج کے اخبارات میں ایک اشتہار کے ذریعے ایک رحم کی اپیل شائع ہوئی ہے, مرسی اپیل, اور اس میں 46 کے قریب تنظیمیں ہیں اور سب صنعتی تنظیمیں ہیں, اور سب سے پہلے ہے دی فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری. اس کا ہیڈ آفس آپ کو پتہ ہے کراچی میں ہی ہے, تو یہ زیادہ تر جو کراچی بیسڈ یہ تنظیمیں ہیں, اور یہ جی آئی ڈی سی جو ایک ٹیکس ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو ہے یہ ہمیں تباہ برباد کر دے گا, ہمیں اس سے نجات دلائی جائے. وزیر اعظم عمران خان سے انہوں نے اپیل کیا, تو ان کے اس رحم کی اپیل کا کوئی جواب دیں گے آپ؟ بالکل دیں گے, ہم ان کے ساتھ ملیں گے, ان سے انگیج کریں گے. یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے نا کہ اب آپ کلیکٹ کریں, اور قانون کے مطابق تو تمام انڈسٹری کو اس کی پروویژننگ کرنی چاہیے تھی اپنی کتابوں میں, کیونکہ سٹے ہوا تھا, کالعدم نہیں ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یکمشت پیمنٹس کرنی اور پرانے ایریئرز کو کلیئر کرنا انڈسٹریز کے لیے مشکل ہوئے گا. اس چیز کا بالکل ہمیں احساس بھی ہے, اور میں بھی ملوں گا اور پیٹرولیم منسٹر عمر ایوب صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کو اچھا وے آؤٹ نکالیں گے. اچھا حماد اظہر صاحب, پچھلے دنوں آپ سے ایک بیان منسوب ہوا تھا اسٹیل میں چاہوں گا اس کو ذرا تھوڑا آپ کلیئر کریں. کیا حکومت جو ہے وہ کراچی اسٹیل مل کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے, اس کو پرائیویٹائز کرے گی, کیا کرے گی؟ ایکچولی دونوں چیزیں ہم کرنا چاہ رہے ہیں. ہم ریوائیو بھی کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کی پرائیویٹائزیشن ایک بڑا وسیع لفظ ہے. ہم حکومت کا سٹیک بیچ میں رکھنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے جو کور آپریشنز ہیں, یعنی کہ 19,000 ایکڑ میں سے جو 1700 ایکڑ کا ایریا ہے جہاں پہ کور آپریشنز ہیں, اس میں ہم پرائیویٹ سیکٹر کا ایک جوائنٹ سٹیک ہولڈر جو ہے اس کو ہم شامل کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ایک پرپوزل ہے, اور بھی 1-2 پرپوزلز ہیں اس کے علاوہ, کیونکہ فائنینشیل ایڈوائزر جو ہے پاکستان چائنا کنسورشیم گروپ, وہ اس کے اوپر ایک تفصیلی رپورٹ شائع کرے گا, اور گورنمنٹ کو باقاعدہ طور پہ آپشنز دے گا کہ اس کے آگے کس طرح ہم نے جانا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اب اس کو مرمت کی ضرورت ہے, اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے, اس کے جو بہتر انتظامیہ کے لیے یہ پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ بیچ میں ہوئے, کچھ پرائیویٹ سیکٹر کا سرمایہ بیچ میں انوالو ہوئے, تو پھر ہی یہ انڈسٹری, یہ اسٹیل مل جو ہے یہ ریوائیو ہوئے گی. اچھا, آخر میں یہ بتائیں کہ کل آپ کے ایک ساتھی وزیر ہے غلام سرور خان صاحب, ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے, مجھے دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے جو اپنے سیاسی مخالفین ہیں ان کے خیال میں جو پچھلے 35 سال پاکستان میں سیاسی جماعتیں اقتدار میں رہی ہیں, وہ کہتے ہیں ان کی قیادت جو ہے وہ واجب القتل ہے. تو ان کے اس سٹیٹمنٹ پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ اتفاق کرتے ہیں ان سے یا آپ اختلاف کریں گے؟ میں ان سے اختلاف کروں گا اس حد تک کہ واجب جو آپ نے لفظ استعمال کیا وہ نہیں, میں یہاں دوبارہ کروں گا, واجب الاحتساب ہے. اچھا, کیونکہ دیکھیں 35 سال میں 40 سال یہ 2 خاندانوں نے اس ملک کو حکمرانی کی ہے. ان کے اپنے ذاتی اثاثوں میں تو بڑی ترقی ہوئی ہے. آج ان کے بیرون ملک سرے سے لے کے مے فیئر تک محلات اور مینشنز کھڑے ہیں. لیکن اس 40 سال میں جو ہم سے پیچھے ممالک تھے وہ آگے چلے گئے ہیں. ہم سے یہ 2 سال کا حساب مانگتے ہیں, ان سے کوئی 35-40 سال کا بھی تو حساب مانگے نا. آپ بالکل, تو یہ واجب الاحتساب ہیں, اور ان کا احتساب ہم کریں گے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن 2002 سے 2008 تک مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی, جب پرویز مشرف صدر تھے. پہلے جمالی صاحب بنے پرائم منسٹر, اس کے بعد چودھری شجاعت صاحب بنے 3 مہینے کے لیے, اور پھر شوکت عزیز صاحب.
پاکستان کے پرائم منسٹر بنے تو یہ جو 5-6 سال ہیں اور مشرف صاحب کے جو پورے 8-9 سال ہیں اس کا احتساب کون کرے گا؟ ہم دیکھیں ہم تو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی چاہ رہے ہیں. ہم تو اس میں پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہ رہے کہ اگر کوئی ابھی ہمارے ساتھ ہے یا کل ہمارے ساتھ نہیں تھا تو اس کا احتساب نہ کیا جائے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سب کا احتساب اکراس دا بورڈ ہو, قانون سب کے لیے یکساں ہو. یہ ہماری ایک ادنا سی درخواست ہے. بہت بہت شکریہ جناب حماد ادر صاحب. اور ہے 2002 سے 2008 تک جب پاکستان میں مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی, پرویز مشرف صدر تھے, تو غلام سرور خان صاحب بھی اس دور میں اس وقت کی حکومت کے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.